السلام علیکم ناظرین. آزاد کشمیر میں الیکشن 3 مرحلے میں ہو رہا ہے اور ایک مرحلے کی ووٹنگ ہو گئی ہے اور دعویٰ بھی ہو گیا ہے لوگوں کے جیتنے کا. بانٹ دی گئی ہے سیٹیں, کسی کو 8 دے دی گئی ہے, 7 دے دی گئی, کسی کو 3 دے دی گئی ہے. حالانکہ اگر آپ آزاد کشمیر کے اس وقت حالات دیکھیں تو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ راولہ کوٹ میں جمع ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں, اور پوری دنیا میں آزاد کشمیری جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اسی میجر ایشو کے اوپر کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں جو کشمیر سے باہر ہیں, یہ دراصل اس کرپٹ سسٹم کا حصہ ہیں, کیونکہ ان کے ذریعے دھاندلی کر کے یہ سیاسی جماعتیں جو آزاد کشمیر میں جن کو ووٹ نہیں پڑتے ہیں وہ ان 12 سیٹوں کے عوض جو کہ پاکستان کے مختلف جگہ پر ہے مہاجرین کے حوالے سے, ان سے یہ جیتتے ہیں. اس پر ان کا پروٹیسٹ ہے. اور اس سلسلے میں جو حالات ہیں میں ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہاں کے حالات بہت خراب ہیں. اور یاد رکھیے کہ آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے, مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور یو این او میں ایک آرٹیکلز ہیں اس کے تحت یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے کہ جب بھی یہاں کی عوام رائے شماری ہوگی, یہاں کے عوام ہیں, گلگت بلتستان کی عوام ہے, مقبوضہ کشمیر ہے, لداخ ہے, وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں. بھارت نے جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم کیا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور ہم نے اس کے اوپر بار بار ہماری حکومت نے بھی اور پاکستان کی عوام, میڈیا, یہاں کے نمائندے, یہاں کے لوگ نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. آج جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے یہ بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. حکومت کی یہ حکمت عملی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اس کے کاز کو نقصان پہنچائے گی. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, کروں گا ایک پروگرام, لیکن الیکشنز کے اوپر آنا چاہتا ہوں. دیکھیں میرے پیارے دوستوں, اب پاکستان کے اندر الیکشنز ایک مذاق بن چکا ہے, ایک ڈھونگ بن چکا ہے. اور یقین مانیے جب گلگت بلتستان کا الیکشن ہو رہا تھا تو لوگ ہم سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کون سی جماعت جیتے گی یا کون سی جماعت جو ہے اس کو کتنے ووٹ پڑیں گے عوام کے. پہلے تو ہم سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ میڈیا میں ہیں, آپ یہ بتائیے کہ کتنے ووٹ پڑیں گے فلاں پارٹی کو, فلاں پارٹی کو, اور کون جیتے گی. آج یقین کیجیے گلگت بلتستان میں لوگوں نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ عوام کس کو ووٹ ڈال رہی ہے یا کون سی جماعت عوامی ووٹ سے جیت رہی ہے. گلگت بلتستان کے وقت بھی لوگوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ بندر باٹ کس کے حصے میں آئے گی, یہ جو سیٹیں بانٹی جائیں گی یہ کس کس جماعت کو بانٹی جائیں گی اور کس جماعت کو یہاں کی حکومت دے دی جائے گی. آپ سوچیں کہ الیکشن کمیشن اور ان انتخابات کی کیا ساخت ہے, لوگ اب کیا سوچتے ہیں, کیا خیال کر رہے ہیں. ماضی میں بھی ریگنگ ہوئی ہے. 1970 کے ایک الیکشن کے بعد کئی ایسی انتخابات ہیں جو ریگنگ ہوئی ہے, لیکن چوری چھپے ہوتی تھی. کچھ جگہ ہو گئی, کچھ جگہ نہیں ہوئی, بڑا احتیاط کیا جاتا تھا. لیکن 2018 اور 2024 میں تو انتہا کر دی گئی. یعنی پوری کے پوری آپ کے 2024 میں تو ایسا ہوا ہے کہ پوری طاقت سے ابوتاب سے سامنے دھاندلی کی گئی ہے. پرواہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, پرواہ بھی نہیں ہے کہ ووٹ لوگ دیں گے ہی نہیں دیں گے. اور آج دیکھ لیں آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی لوگوں کا یہی خیال ہے, یہی سوال ہم سے پوچھ رہے تھے.
ہم جب باہر جاتے ہیں ملتے ہیں لوگوں سے تو بولتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ آزاد کشمیر کا حکومت کس کو دی جائے گی، اور یہ جو آپ کا ووٹ ہے اس کی بندرباٹ کیا ہوگی؟ افسوس افسوس، یہ ہے الیکشن کمیشن، حکومت، اہم ترین ہمارے انصاف کے ادارے اور انتخابات کا یہ ساخ ہے۔ اب کشمیر کے اندر دنیا نے دیکھا کہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، احتجاج پہ ہے، لیکن پھر بھی ووٹ پڑ گئے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ انتظامیہ کو، پولیس کو ووٹر بنا کر دکھائیں افرادی قوت میں، وہ مجبور ہیں بیچارے، کیونکہ ان کو نوکری کرنی ہے۔ اگر ان کی نوکری کی کوئی ضمانت دے دے تو کوئی ایک آدمی آپ انتظامیہ سے یا آپ کے پولیس سے لا کر دکھا دیں۔ تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ اب عوام میں، عام آدمی میں کوئی خاص نہیں، عام آدمی بھی کہتا ہے یہ سب چوری کیے ہوئے ہیں، یہ پہلے سے بنائے ہوئے لوگ ہیں، یہ الیکشن پہلے سے فکس ہے۔ کیا کریڈیبلٹی ہے سوچئے، دنیا میں کیا کریڈیبلٹی ہے؟ آپ جائیے، میں باہر گیا تھا، کہتے ہیں چھوڑے جی آپ کا الیکشن تو ہمیں پتہ ہے کیسے ہوتا ہے، اب آپ بتائیے ہم کیا بات کریں، کیونکہ وہ تو پروف اور ثبوت سامنے لے آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کہیں؟ پاکستان کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے، کتنے نااہل ترین لوگ حکومت کا حصہ ہیں، اور آپ شرم کا مقام دیکھیے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو عوامی جماعت کہتی ہیں، جو جمہوریت کی چیمپئن کہتی ہیں، جو آئین اور قانون کی بات کرتی ہیں، وہ اس بندر باٹ کا حصہ ہیں، وہ اس بندر باٹ کا حصہ ہیں۔ یہ میرا ہے تو یہ تیرا ہے، زیادہ ادھر چلا گیا تو یہ اس نے دھاندلی کی ہے، سیٹ زیادہ ادھر آ گئی بانٹنے میں تو انہوں نے کہا اس نے دھاندلی کی ہے۔ تعجب ہے، یہ قائدین ہیں، ان میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، صدور بنے ہوئے ہیں، اہم پوسٹ میں بیٹھے ہیں، وزراء بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ چیز نظر نہیں آتی ہے کہ دنیا ان کو کیسے دیکھتی ہے، حکومت کو، اور عوام کیسے دیکھتی ہے، کیونکہ عوام کے پاس تو بیچارے کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ اپنا ووٹ ڈالتی کہیں اور ہے اور نکلتا کہیں اور ہے۔ اب آزاد کشمیر کے اس الیکشن میں جو میڈیا کوریج ہے، جو اہم ترین میڈیا کوریج ہے، اس کے تحت تو لوگوں نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا، اس کے باوجود بھی ووٹ پڑ گئے، اور کیسے پڑے میں نے بتا دیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ہم اپنے ادارے بنا رہے ہیں، جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں، ملک کو مضبوط کر رہے ہیں، ملک کی عزت بنا رہے ہیں، یا ہم اپنے ملک کے تمام ادارے کو کمزور کرتے ہوئے اس ملک کو کمزور کر رہے ہیں، اور اس ملک کی اصل طاقت عوام کا اعتماد ختم کر رہے ہیں۔ اب یہی دیکھیے گا، یہی دو جماعتیں جو ایک دوسرے پہ نااہلیت کا دعویٰ کر رہی تھیں، کرپشن کا، سنگین کرپشن کا الزام لگا رہی تھیں، بیڈ گورننس کا الزام لگا رہی تھیں، ذاتیات پہ حملہ کر رہی تھیں، اب مل کے ہو سکے گا آپ دیکھیے گا یہاں بھی حکومت کر لیں گی، کیونکہ ابھی اتحادی ہیں یہ گلگت بلتستان میں، مرکز میں، بلوچستان میں، سندھ میں بھی ان کا گورنر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کے ارباب و اختیار کو سوچنا ہے کہ اس عمل سے ملک مضبوط ہو رہا ہے، اس عمل سے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں، اس عمل سے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، اس عمل سے پاکستان کا دنیا بھر میں جو مقام ہے اس کو عزت مل رہا ہے، اور یہ سب عوام کا اعتماد بحال کر رہی ہے، تو ٹھیک۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے اس ملک کے لیے۔ لوگ دانش کو دیجیے، اللہ حافظ۔